اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سے کم و بیش مجھے یاد پڑتا ہے 5 سے 6 ماہ پہلے میں نے بیری کے درخت کے اوپر کلام کیا، بیان کیا۔ الحمدللہ امت نے اس کو سنا، سمجھا، اور وہ گھر جو بیری کا درخت اپنے گھروں سے کاٹ چکے تھے، انہیں وہ بیان سن کر سمجھ آئی کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ اس بیان کے اندر جو کہ تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، جو حضرات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہ تلاش چینل پہ جا کر بیری کی فضیلت کے حوالے سے جو بیان ہے، یا بیری کے پتوں سے علاج، جادو کا علاج، بدنی بیماریوں کا علاج، اس طرح کا اس کا تھمبنیل ہے، وہ آپ بیان توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کے اندر تمام باریکیوں کو میں نے کھولنے کی کوشش بھی کی ہے۔ الحمدللہ بیری کا جو درخت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، جو حدیث پاک کے اندر آئی ہے، کچھ تو میں نے ادھر بیان کی اسی بیان کے اندر، وہ آپ سن لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بیری کے پتے یا بیری کا جو درخت ہے، اس کے اتنے مشاہدات ہیں بزرگان کے اور الحمدللہ ہمارے اپنے بھی، کہ جو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کسی بھی درخت کا وجود جو ہے وہ علاج کے لیے اتنا مبارک نہیں ہے جتنا بیری کا وجود یا بیری کا درخت یا بیری کے پتے بیماریوں کے علاج کے لیے مبارک ہیں، مؤثر ہیں، چاہے وہ بیماری بدنی ہو اور چاہے وہ بیماری جو ہے وہ روحانی ہو۔ تو آج میں صرف اتنی بات مختصر سی کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ عرض کر دیا ہے۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ تلاش چینل پہ جا کے وہ بیان 5-6 مہینے پرانا بیان ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، وہ تمام حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، وہ تمام حضرات جو کالی نظر کے مارے ہوئے ہیں، وہ تمام حضرات جو بیماریوں کے مارے ہوئے ہیں، علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں، ڈاکٹروں کو بیماری سمجھ نہیں آ رہی، وہ فقیر کے کہنے پہ یہ نسخہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو آزمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر کرم نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے شفا لکھی ہو، شفا لکھی ہو، تو انشاءاللہ یہ ہماری تدبیر جو ہے، یہ تقدیر کے اندر ساتھ جو ہے وہ موافقت اختیار کرے گی، اور اللہ زمانے کے سامنے جو ہے وہ آپ کو شفا دے کر جو ہے وہ دکھائے گا، اور ہماری عزت جو ہے وہ رکھ کر انشاءاللہ دکھائے گا۔ بیماری میں نے کیا کہا ہے؟ چاہے بدنی ہے یعنی جسمانی ہے، چاہے روحانی ہے، چاہے جادو ہے، چاہے اسیب ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایسی بیماری ہے جس کی تشخیص ہو چکی ہے لیکن علاج مؤثر نہیں ہو رہا، چاہے ایسی بیماری ہے جس کی ابھی تک تشخیص ہی نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کبھی یہ کھاؤ تو کبھی یہ کھاؤ، کبھی یہ ٹیسٹ کرواؤ اور کبھی یہ ٹیسٹ کراؤ۔ جو کچھ بھی ہے، آپ جو ڈاکٹرز کا علاج کروا رہے ہیں وہ ہم بند نہیں کرواتے، وہ سنت کے درجے میں وہ علاج کرتے رہیں۔ روحانی علاج جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کریں۔ انشاءاللہ جب روحانی علاج ہوگا تو جو آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ بھی مؤثر ہو جائے گا، اور اگر آج کل آپ کوئی بھی علاج نہیں کر رہے تو جو پھر علاج میں بتا رہا ہوں یہ آپ کریں، انشاءاللہ اس سے بدنی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اگر روحانی مسئلہ ہوا تو روحانی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 7 دن کا علاج ہے۔ کتنے دن کا علاج ہے؟ 7 دن کا۔ ڈاکٹروں کی دوائیاں 7 مہینے کھا لیتے ہو، سال کھا لیتے ہو، شافی کے کہنے کے اوپر 7 دن جو ہے یہ علاج کر لو، اور مشکل بھی نہیں ہے، اتنا علاج آسان ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کے اتنے نفع ہیں۔ ہم نے تلاش چینل پہ بیان سنا ہے، تو اس کے کرنے کے اندر کیا مشکل ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آپ 7 پتے جو ہے وہ لیں گے بیری کے، 7 دن کا علاج ہے، تو 7 دن کے اندر کتنے پتے استعمال ہو جائیں گے؟ 49۔ تو آپ کیا کریں کہ کسی بیری والے کے پاس جائیں، آپ کے آس پاس جہاں بیری ہے، جو اس کا مالک ہے، جس کے گھر میں لگی ہے، جس کے کھیتوں میں لگی ہے، اسے اجازت لیں کہ بھائی ہم نے مریض کے علاج کے لیے پتے لینے ہیں، بغیر اجازت کے پتے نہیں لینے۔ جب ہماری ابتدا ہی کام کی 2 نمبر ہو گئی، غلط ہو گئی، تو اس میں شفا کیا ہونی ہے یا برکت کیا ہونی؟ اس لیے کسی کے گھر جاتے ہیں تب بھی اجازت، کہیں کسی کے کھیتوں میں لگی ہوئی ہے تو تب بھی اجازت، اور اگر کہیں سڑک کے کنارے گورنمنٹ کی حدود کے اندر لگی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ بغیر اجازت کے بھی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اجازت لینے کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ مجبوری ہے۔ لیکن کسی کے کھیت میں لگی ہوئی ہے، کسی کے ڈیرے میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے، کسی کے گھر میں لگا ہوا ہے، یا کسی نرسری میں ہے، کسی باغ میں ہے،
ٹھیک ہے، کسی پارک میں ہے تو وہاں سے آپ اجازت لے کر آپ کوشش کریں کہ 50-60 پتے لے آئیں، کہ 60 کے قریب پتے لے آئیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پتا خشک ہو جاتا ہے، تاکہ روزانہ آپ پتے لینے نہ جائیں، ایک ہی بار کیا کریں 60 کے قریب پتے لے آئیں، ان کو لا کر دھو کر، ٹھیک ہے، لا کر دھو کر آپ نے شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھ دینے ہیں، انشاءاللہ وہ خشک بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج مثلا آپ علاج شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس میں سے 7 پتے نکالیں گے، ٹھیک ہے، 7 پتے نکالیں گے۔ اب 7 پتے نکال کے دھوئے ہوئے آپ نے پہلے ہی، اب دوبارہ ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 7 پتے آپ نے ادھر رکھ لیے، ادھر آپ 1 گلاس پانی کا لیں گے، اس پانی کے اوپر آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، چاروں کل 7 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اگر آپ پورا بھی پڑھ لیں گے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تب بھی ٹھیک ہے، آدھا پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اول حصہ پڑھ لیں یعنی تسبیح پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ اس کے ساتھ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں گے، جو بھی آپ کو آسان ہے۔ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے وہ جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود کش پڑھیں، جون سا ان کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ساری پڑھائی کو ہم کہتے ہیں خضری عمل۔ وہ حضرات جنہیں معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے آفیشیل چینل آرزو پہ جائیں، وہاں چھوٹا سا بیان ہے 8-10 منٹ کا، تو وہاں سے آپ خضری عمل کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ اگر میرے بتانے میں آپ کو کمی محسوس ہوئی ہے، سمجھ کے بات نہیں آئی، تو دوبارہ سے آپ خضری عمل وہاں سن سکتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم علاج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم فریج میں سے اس شاپر میں سے 7 پتے نکالیں گے، 7 پتے رکھ لیے، ادھر ہم نے پانی لیا، ٹھیک ہے، بوتل کے اندر، تو وہ بوتل میں پانی لے کے اس کے اوپر ہم نے خضری عمل پڑھ لیا۔ اب خضری عمل جو پڑھ لیا ہے اس کو دم کر دیا پانی کو، باقی ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیر لینے ہیں، جہاں جہاں تک ہاتھ جائے گا وہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے۔ دم سے اور ہاتھ پھیرنے سے ہمارا بدنی حصار بھی ہو جائے گا، اور ساتھ یہ نفع ہوگا کہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی یا نظر بد کے جادو کے اثرات ہیں، کالی نظر کے اثرات ہیں، وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ اب باقی معاملہ رہ گیا اندر کا معاملہ رہ گیا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ آپ کے گھر میں گرائنڈر ہے تب ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے وہ ہاون دستہ ہے، جس کو دوری ڈنڈا آپ کہتے ہیں، ہاون دستہ ہے وہ ہے، اگر تو گرائنڈر ہے، آج کل ہر گھر کے اندر گرائنڈر ہوتا ہے۔ اب آپ نے 7 پتے جو بیری کے ہیں ان کو گرائنڈر میں ڈالنا ہے، اور ادھر سے 1 گھونٹ پانی کا خضری عمل والا جو بوتل میں آپ نے دم کر کے رکھا ہے، 1 گھونٹ پانی کا ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈ کریں گے۔ جب گرائنڈ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی، سبز رنگ کی لیوی بن جائے گی، چٹنی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جو چٹنی سبز رنگ کی آپ کی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر، پانی کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہ جو خضری عمل والا پانی ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس پانی کے اندر ڈال کے اب آپ کے پاس 2 رستے ہیں، ذرا تو یہاں توجہ رکھنی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 رستے ہیں، اس کے اندر آپ ڈال دیں جو 1.5 لیٹر والی بوتل ہے۔ اب 2 رستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ جو بیری کے پتوں والا ہم نے محلول بنایا ہے اور خضری عمل کا پانی ڈالا ہے، اس کو دیچکی میں ڈال کے اس کو 2-3 مرتبہ ابال لیں، یعنی پکا لیں، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کچا محلول اسی طرح رہنے دیں کہ آپ وہ جو چٹنی بنائی ہے بریک بالکل لیوی کی طرح بن گئی ہے، اس کو خضری عمل والی بوتل کے اندر ڈال دیں۔ اب یہ پانی اتنا سا آپ نے رکھ لینا ہے، اس کو 3 گھونٹ کر کے صبح شام آپ نے پینا بھی ہے، صبح شام پینا بھی ہے۔ باقی جو پانی بچ جائے، پہلے آپ نے اپنے معمول کے مطابق غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، غسل کرنا ہے، شیمپو کرنا ہے وہ کر لیں، صابن لگانا ہے، پاک صاف ہونا ہے وہ ہو لیں۔ اس کے بعد ٹب کے اندر کھڑے ہو کے یہ جو بیری کے پتوں والا پانی ہے، خضری عمل والا پانی ہے، اس کو بڑھا لینا ذرا زیادہ۔ تو آپ نے 3 ڈبے جو اپنے سر پہ ڈالنے ہیں، 3 ڈبے آپ نے دائیں کندھے پہ ڈالنے ہیں، اور 3 ڈبے ہی آپ نے
बाएं कंधे पे डाल लें, ये आपका बेरी के पत्तों से गुस्ले शिफा हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा पानी आपने बेरी के पत्तों का बचाया है वो आपने सुबह शाम 3 घूंट जो है वो पी लेने हैं। यूं आपने 7 दिन ये अमल करना है और 7 दिन आपने जान का सदका देना है, यानी पैसा नहीं देना, मुर्गी देंगे, ज़बा करेंगे। और कोशिश करें अपने घर में ज़बा करवाएं और अपने सामने ज़बा करवाएं। और साथ आपने ये अल्लाह से दुआ मांगनी है, नियत करनी है कि या अल्लाह मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर काली नज़र है, या मुझे कोई बदनी बीमारी है, जो कुछ भी है अल्लाह बीमारी के या जादू के या नज़र बद के जो असरात हैं उनको इस मुर्गी के अंदर मुंतकल कर दे, मुर्गी के अंदर मुंतकल कर दे। उसके बाद तकबीर डाल देनी है। अगर तो आप गोश्त करें, उसका गोश्त जो है वो काला स्याह है, बदबूदार है, तो फिर परिंदों को डाल देना, चीलों को डाल देना, किसी इंसान को नहीं देना। और अगर वो गोश्त जो है उसकी रंगत ठीक है, काबिल इस्तेमाल है, तो उसके 4 हिस्से आप करेंगे। एक हिस्सा चीलों को छत पे डाल देंगे, परिंदों को डाल दें, कोई प्लाट आपके करीब है वहां डाल दें, और बकिया जो 3 हिस्से हैं वो आप किसी मुस्तहिक को दे देंगे। 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन आप ये सदका करेंगे, 7 पत्ते रोजाना इस्तेमाल करेंगे, रोजाना पानी बनाएंगे, रोजाना गुस्ल करेंगे, रोजाना पानी पिएंगे। अगर आपकी तबीयत माइल नहीं होती कि सब्ज रंग का पानी मेरे से पिया नहीं जाएगा, ये कच्चे हैं, तो मैंने क्या कहा कि आप उसको पका भी सकते हैं। अगर आप पकाना चाहें तो आप 2-3 मरतबा उसको उबाल लें, पक जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं, मैं पी सकता हूं, दवाई कड़वी पी सकते हैं, तो ये मतलब फिर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार ये अमल बताया पहले, तो एक खातून ने मेरे से सवाल किया, हज़रत साहब वो खिजरी अमल वाला पानी जब आग पे रखेंगे तो गुनाह नहीं होगा? तो ऐसे वाहियात किस्म के या बेवकूफ़ों वाले सवाल अब नहीं करने। जब तू खिजरी अमल वाला पानी पीता है या पीती है तो पेशाब बन के निकलता है, उधर ध्यान नहीं जाता। आग के ऊपर रखा जी, वो गुनाह नहीं होगा भाई। पानी और चीज है, अल्लाह का कुरान जो है वह नूर है, तो नूर को आग नहीं जलाती, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम जला रहे हैं वो पानी को जला रहे हैं, पानी को पका रहे हैं, हमारी नीयत माज़अल्लाह कुरान की तौहीन की नहीं है। और दूसरी बात है कि जहां इंसान मजबूर हो जाता है वहां शरीयत रायत देती है। देखें, हम पानी के ऊपर फूंक मारते हैं, ये क्या हो गया? दम हो गया, ऐसे ही। तो हम फूंक मारते हैं तो जो हमने कुरान पढ़ा होता है उसकी तसीर हमारी फूंक के जरिए पानी में मुंतकल हो जाती है। तो जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो मुंह में पानी होता है, मुंह में थूक होती है ना, तो उसके अंदर भी तो तसीर होती है ना। तो लेकिन हम अगर कुरान पढ़ रहे हो, एकदम थूक आ जाए तो क्या हम थूकते नहीं है? तो उस वक्त ख्याल नहीं आता कि ये तौहीन हो गई है, ये दम वाली थूक मैंने फेंक दी है। तो अल्लाह अपना कोई ये पेजा भी जो है वो इस्तेमाल किया करें। तो इस तरह के फजूल सवालात या फजूल इश्काल की तरफ मतवज्जे नहीं होना। हाँ, जो एहतियात करनी है वो ये कि जब गुस्ले शिफा करें बेरी वाले पत्तों से, जो पानी टब के अंदर गिरे वो पानी आपने दीवार के ऊपर फेंक देना है, गमले में डाल दें, लॉन में डाल दें, घर की छत पे डाल दें। ऐसी जगह पे पानी वो नहीं डालना जहां किसी के पांव आते हों। क्यों? अगर वो आप जादू के मरीज हुए या बदनी बीमारी है, अब क्योंकि हमने काट की है, वो असरात वहां होंगे, वहां कोई बैठेगा, उस जगह पे किसी के पांव आएंगे, अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाएगा। इसका घर की दीवार पे डाल दें, गमले में डाल दें, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो वीरान वहां आप डाल दें। इसलिए वो तमाम हजरात जो ओवरसीज हैं, इतने ओवरसीज बहाने लगाते हैं, खुदा की कसम पाकिस्तानी जिथे भी हो ना, हड्डरामी तो बाज नहीं आते। यानी उन मुल्कों में रह के भी ये तौजीह पेश करने से बाज नहीं आते, नहीं काम करने की अभी भी इनकी तबीयत मजाज बना नहीं है। फौरन मैसेज करेंगे जी हम यहां फ्लैट में रहते हैं, यहां पानी नहीं होता। भाई नहाते नहीं हो, नहाते नहीं हो? किस घर के अंदर, जो फ्लैट के अंदर भी रह रहा हो, किस घर के अंदर जो है वो टब नहीं होता? किस घर के अंदर टब नहीं होता? और अगर बिलफर्ज आप बाथ टब में नहा लेते हैं और कपड़े आप बाहर लॉन्ड्री से धुला लेते हैं, वाकई में मान लेता हूं आपके घर में टब नहीं है, तो इलाज के लिए टब बाजार से ला नहीं सकते। दवाइयां जो है वो 200-200 पाउंड की ला सकते हो, 70 पाउंड जो है वो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस दे सकते हो, तो 5 पाउंड का टब नहीं ला सकते। मैं कहता हूं जहां भी ये कौम चली जाए ना, साडे को नहीं जी हुंदा, साडे को नहीं जी हुंदा, मजाज नहीं बदला वहां जाके भी इनका।
سب سے زیادہ اعتراض اوورسیز کا آتا ہے، وہ جی ساڈے اتنے فلیٹ ہے نے، اتنے پانی نہیں آتا۔ بھائی اتنے پانی نہیں آتا تو تسی سارا کچھ ہوا دے نال کر دیو، نہاتے نہیں ہو، پانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر واقعی ہی کوئی مان بھی لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹب بھی نہیں ہے تو بھائی بازار سے لے آؤ۔ تو ٹب میں کیا ہے، پہلے باتھ ٹب میں کھڑے ہو کے میں نے بتایا شاور کر لو، نہا دھو لو، شیمپو کر لو وغیرہ۔ اس کے بعد بڑے آرام سے ٹب کے اندر کھڑے ہو کے تاکہ چھینٹیں باہر نہ گریں، 3 ڈبے ادھر، 3 بائیں پہ اور 3 سر پہ ڈال دو، سارا پانی اوپر سے لگ کے نیچے آ جائے گا۔ جو پانی ٹب کے اندر اکٹھا ہوگا وہ پانی کسی بوتل کے اندر ڈال دو، کسی برتن کے اندر ڈال دو، یا اسی طرح ٹب اٹھا کے اپنے جو فلیٹ کی چھت ہے اس پہ جا کے ڈال دو، نہیں ہے کسی بوتل میں ڈال دو۔ فلیٹ سے باہر نکلو گے کہ باہر لان ہوگا، درخت ہوگا، اس درخت کے نیچے ڈال دو۔ مجھے بتاؤ کوئی عذر رہ گیا؟ صرف ان کے سوالوں، ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے یہ میں 5 منٹ آپ کے ضائع کیے ہیں کہ یہ خود بھی تکلیف میں آئیں گے، ہمیں بار بار فون کریں گے، میسج کریں گے اور ہمارا وقت بھی برباد کریں گے۔ میں نے اس لیے کہا میں 5 منٹ اور لگا دیتا ہوں تاکہ ان کو کوئی سوال کرنا نہ پڑے۔ تو اللہ بولے یہ 7 دن کا عمل ہے۔ ایک ہی بار میں نے کہا ہے کہ پتے آپ نے لے آنے ہیں، جو بچ جائیں بعد میں وہ آپ ضائع کر دیجئے گا یا رکھ لیجئے گا، پھر دوبارہ کام آ جاتے ہیں۔ تو 49 پتے آپ کے استعمال ہوں گے، 7 پتے آپ نے روزانہ استعمال کرنے ہیں۔ جب خضری عمل والا پانی کے ساتھ وہ محلول سبز سا بنا لیں، اس میں اتنا سا 1 گلاس آپ نے رکھ لینا ہے، اس میں سے 3 گھونٹ صبح پی لینے ہیں، 3 گھونٹ شام کو پی لینے ہیں، باقی آپ نے نہانے کے لیے استعمال کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی نقش نہیں ہے۔ وہی 5 کام جو امت کو بتاتا ہوں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، وہی خضری عمل جو ابھی آپ نے پانی پہ پڑھا ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا ہے۔ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی کریں، جون سا مرضی کریں، اور سارا دن رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش، آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں۔ 7 دن آپ یہ عمل کریں گے، 7 دن آپ مرغی کا، بکرے کا، جو آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ خیرات کریں گے۔ اب آج 7 دن مثال کے طور پہ منگل ہے، آج 7 دن آپ کے مکمل ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی، جادو کا زور ٹوٹ گیا، بیماری جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہی عمل آپ نے آگے ہفتے میں 2 بار کرتے رہنا ہے۔ پہلے 7 دن مسلسل کریں گے، پھر اگلے ہفتے میں آپ نے 2 بار کرتے رہنا ہے، پھر آپ 3 ہفتے یہی ترتیب چلے گی آپ کی۔ کتنی؟ 3 ہفتے اگلے یہی ترتیب چلے گی۔ جو 2 دن آپ کو آسانی ہے، جس دن آپ نے نہانا ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، جمعے والے دن نہا لیں، اتوار کو نہا لیں، 1 دن درمیان میں نہا لیں، تو آپ نے یہی عمل جو ہے ہفتے میں 2 بار کرتے رہنا ہے۔ جب بیماری کا، جادو کا اور زور ٹوٹ جائے، بندش کھل جائے، کاروبار بہتر ہو جائے، صحت بہتر ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے وہ بہتر ہو جائیں، یا کوئی بدنی بیماری آپ کی ہے وہ آپ اس میں بہتری اور محسوس کرنا شروع کر دیں، پھر یہ عمل جو ہے اگلے 3 ہفتے یہ آپ نے ہفتے کے اندر 1 بار کرتے رہنا ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، پہلے 7 دن بغیر ناگے کے کریں گے، اگر 7 دن میں ناگا ہو گیا تو عمل ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب پہلے 7 دن مسلسل کریں گے، پھر اگلے 3 ہفتے میں 2 بار، اور اگلے پہ جو 3 ہفتے ہیں وہ ہفتے میں 1 بار کریں گے۔ جب یہ سارا علاج آپ کا مکمل ہو جائے، پھر زندگی میں آپ نے معمول بنا لینا ہے کہ مہینے میں 1 بار یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے، مہینے میں عمل 1 بار کرتے رہنا ہے۔ اور اگر کسی مہینے کے اندر ایمرجنسی ہو جائے، آپ بھول جائیں کہ پتے میں نہیں لا سکا، تو پتے نہیں بھی ہیں تو محض خضری عمل کے ساتھ غسل شفا کر لینا ہے۔ اور اسی طرح جس ہفتے کے اندر آپ 2 بار نہا رہے ہیں، یا اگلے 3 ہفتوں میں آپ 1 بار نہا رہے ہیں، طبیعت کوئی ڈاواں ڈول ہوتی ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ وار ہو گیا ہے، تو پھر پتوں کی ضرورت نہیں ہے، سادہ خضری عمل والا پانی استعمال کر کے غسل شفا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پتوں کے انتظار میں رہیں اور کام ہمارا 30 پر پہنچ جائے، بیماری ہماری دوبارہ بڑھ جائے، ایمرجنسی ہو جائے، تو پھر آپ نے جب 7 دن پہلے مکمل کر لیے، درمیان میں 2 دن بھی نہا رہے ہیں ہفتے کے، لیکن پھر بھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کو شک پڑ جاتا ہے، تو آپ محض سادے پانی کے اوپر خضری عمل پڑھ کے اس کے ساتھ بھی غسل شفا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے جب آپ نے علاج اپنا مکمل کر لیا 7 دن پہلے، پھر اگلے 3 ہفتے میں 2 دفعہ، پھر اگلے 3 ہفتے کے اندر 1 بار، یہ سارا علاج مکمل ہو گیا، خیرات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد مہینے میں 1 بار کرنا ہے، تو کسی مہینے میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا تو چھٹی نہیں مارنی، آپ نے سادے پانی سے کر لینا ہے۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ کہیں ایمرجنسی ہو جائے
تو پھر بھی سادے پانی کے ساتھ آپ نے غسل شفا کر لینا ہے، سادے پانی کے اوپر بھی آپ خضری عمل پڑھ لیں گے۔ اللہ بولو یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ شیاطین کی اللہ نے بیری کے پتوں کے اندر موت رکھی ہے، جادو کی اللہ نے کاٹ رکھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب انسان مرتا ہے اس کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بیری کے پتوں سے دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے، جہاں بیری کا پتا ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوتا، جہاں بیری کا پودا ہوگا، جس گھر کے اندر بیری کا پودا ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا، وہاں جنات ہوں گے تو اللہ اللہ کرنے والے مسلمان جنات ہوں گے اور فرشتے ہوں گے، اور فرشتے ہوں گے۔ جو مردے کو غسل دینے کا طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بیری کے پتوں کو جوش دے کے ابال کے ہم جو ہے وہ غسل دیتے ہیں۔ وہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، یعنی ہمزاد جس کو شیطان آپ کہتے ہیں، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ شیطان ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ 70 سال کی عمر میں مرا ہے تو اس شیطان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 70 سال۔ 70 سال یہ ہمارے ساتھ رہا ہے تو اس کی صحبت کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے بیری کے پتوں کا غسل دینا ضروری ہے۔ اس شیطان کے شر کے جو اثرات ہیں وہ میت پہ نہ رہیں تاکہ قبر میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جب آپ اس کو علاج کے طور پہ کریں گے تو جو لوگوں نے آپ کے اوپر شیاطین مسلط کر کے جادو کر کے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ جو بیری کے پتوں والا پانی ساتھ اوپر قرآن پڑا ہوا ہے، یہ تمام جو شیطانی اثرات ہیں، جناتی اثرات ہیں، ان سے آپ کے بدن کو پاک کر دے گا۔ آپ کا بدن جو ہے پھول کی طرح ہلکا پھلکا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جب ہم اپنے مردے کو غسل دیتے ہیں، ساتھ ہم جو ہے بیری کے پتے استعمال کرتے ہیں، ساتھ ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں، ساتھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہی مردہ مرتا ہے، یعنی اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، جب انسان مرتا ہے مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے تو دیکھیں جو تھوڑی زندگی اچھی گزار کے گیا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ کیسا روپ آتا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ بیری والے پتوں والا عمل کریں گے، یعنی غسل شفا کریں گے، تو آپ کا بدن بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ ہواؤں میں اڑو گے، رنگ بھی صاف ہو جائے گا، چہرہ بھی نکھر جائے گا اور بدن بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور آپ کی روح جو ہے بڑی لطیف ہو جائے گی، آپ کا قرآن پڑھنے کو، اللہ کا ذکر کرنے کو، نماز پڑھنے کو، نیک اعمال کرنے کو دل کرے گا۔ اگلی اور آخری بات، اگر آپ کے گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر سے سوئیاں نکلتی ہیں، پتھر گھر کے اندر آتے ہیں، خون کے چھینٹے گرتے ہیں، تو پھر یہ پانی آپ نے ذرا زیادہ بنا لینا ہے تاکہ پینے کے لیے بھی کچھ بچ جائے، نہانے کے لیے بھی استعمال ہو جائے، اور تھوڑا سا پانی آپ نے بچا لینا ہے۔ اس پانی کے اندر تھوڑا سا پانی اور ملا کے اس پانی کو سارے گھر کے اندر بھی چھڑکیں۔ کوئی فلیٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی آپ کا آفس ہے تو وہاں پہ بھی چھڑکیں، جو شیطانی اثرات ہوں گے وہ وہاں سے بھی پاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو تو صاف کرتے رہیں، اپنا علاج کرتے رہیں، جس دفتر میں آپ بیٹھیں جادو وہاں ہو، یا اپنا آپ علاج کرتے رہے ہوں، جادو کے اثرات گھر میں زیادہ ہوں، تو ایک وقت میں ایک ہی تیر سے سارے شکار کرنے ہیں، پینا بھی ہے، نہانا بھی ہے اور چھڑکنا بھی ہے۔ آخری بات، جب خضری عمل پڑھنا ہے تو اس کو 3 نیتوں سے پڑھنا ہے۔ خضری عمل کتنی نیتوں سے پڑھیں گے؟ 3 سے، کاٹ، پلٹ، حفاظت۔ جب خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کرنے لگیں گے یا اپنے آپ کو دم کریں گے تو کتنی نیتوں سے پڑھیں گے؟ 3 سے، کاٹ، پلٹ، حفاظت۔ میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا، انشاءاللہ امید آپ کا کوئی سوال ہمارے تک نہیں آئے گا، اور اگر سوال ہو بھی تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال ہمارے سے نہ کریں۔ اس لیے ہم نے اپنے کومنٹس بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بند کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم اپنی پوری محنت کرتے ہیں کہ بات 5 منٹ کی ہے وہ 50 منٹ کی بے شک ہو جائے، لیکن کوئی سوال نہ رہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اسی بات کو، بیان کو بار بار سنیں، تلاش چینل پہ جا کے جو بڑا بیان ہے اس کو بھی آپ سن لیں، پھر آپ اپنا علاج پوری تسلی کر کے کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ کو رنگ دے گا۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ سننا ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔